ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پانی فنڈز اور ملازمتوں کے لیے تلنگانہ حاصل کیا گیا۔ انہوں نے مودی زیر قیادت حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مرکز نے گزشتہ 7 برسوں میں ایک پیسہ بھی ریاست کو نہیں دیا۔ وزیر اعظم مودی پارلیمنٹ میں نامناسب بات کرتے ہیں، انہوں نے کام کے بجائے صرف جملے بازی کی۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ مرکز نے ریاست کے پالمور رنگا ریڈی پروجیکٹ کو قومی درجہ بھی نہیں دیا۔ مرکزی حکومت کسانوں کے جدوجہد کے بعد ہی زرعی قوانین کو واپس لینے کے لیے مجبور ہوئی۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے عمل کے سلسلے میں نامناسب ریمارکس کرنے والے مودی کو چاہیے کہ وہ تلنگانہ کے عوام سے معذرت خواہی کریں۔ تارک راما راؤ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ امبیڈکر کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے جدوجہد کے ذریعے ہی تلنگانہ حاصل کیا گیا۔ انہوں نے مودی پر بنگال کی وزیر اعلیٰ اور گورنر کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کا بھی الزام لگایا۔ وزیر موصوف نے آج رنگا ریڈی ضلع کی ابراہیم پٹنم میں بعض ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد شروع کردہ اسکیمات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ تلنگانہ بی جے پی کے ارکان اسمبلی ایٹالہ راجندر اور راجا سنگھ کو پولیس نے گھر پر نظر بند کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جنگاؤں ضلع میں حکمراں جماعت ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم پیش آیا تھا، جس میں بی جے پی کے 9 کارکن زخمی ہو گئے تھے۔ ان زخمی کارکنوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے اظہار یگانگت اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ریاستی بی جے پی کے یہ 2 قائدین جنگاؤں ضلع جانا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے ان کو ان کے مکانات پر ہی نظر بند کر دیا، جس پر ایٹالہ راجندر نے پولیس پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں تمام کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ریاستی وزیر آبکاری سرینیواس گوڑ نے اپنے دفتر میں تلنگانہ ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے تیار کردہ نئے سال کے کیلنڈر کی رسمی اجرا انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے بعد وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تیلگو زبان کو ترقی دینے کے اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو ثقافت روایات کے تحفظ کے لیے کئی کام کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست میں ماضی کے حکمرانوں نے تلنگانہ کی تاریخ، ادب، فنون، زبان اور بولیوں کو یکسر طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے دارالسلام میں شادی مبارک کے چیکس تقسیم کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر آج گولکنڈہ کے شادی مبارک اسکیم کے استفادہ کنندگان میں یہ چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مجلس کے گولکنڈہ کارپوریٹر محمد بدرالدین اور دیگر سرگرم کارکنان موجود تھے۔ حجاب کے لیے جدوجہد کی علامت اور نظیر بنی کرناٹک کی بی بی مسکان نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر حصوں کے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مذہب کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اسی لیے ان کا اسٹیٹس ڈالتے ہوئے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی نہ کی جائے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ اس واقعے کے وقت وہ اللہ کو یاد کر رہی تھی کیونکہ وہاں ایسی صورتحال تھی تاکہ انہیں ہمت ملے۔ وہ ذات پر بات نہیں کر رہی تھیں، اپنی تعلیم اور حقوق کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں اور ذات پرستی نہیں کر رہی ہیں۔ تلنگانہ میں اساتذہ کے تبادلوں سے متعلق جی او نمبر 317 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اساتذہ کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ پولیس نے کئی اساتذہ کو حراست میں لے لیا۔ یہ اساتذہ ہم انصاف کے خواہشمند ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ تبادلوں سے متعلق جی او کو فوری منسوخ کیا جانا چاہیے کیونکہ اس جی او سے ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور دور دراز اضلاع کو تعیناتی کی وجہ سے ان کی گھریلو زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اساتذہ کا الزام ہے کہ انہیں جبراً انتہائی دور دراز مقامات پر واقع مدارس میں خدمات کی انجام دہی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ روابط رکھنے والے بعض اساتذہ کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے اور انہیں ان کی پسند کے اضلاع میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ سینئرٹی کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے نئے اضلاع کی تشکیل اور صدارتی حکم نامے پر عمل آوری کے بہانے اساتذہ بالخصوص خاتون ٹیچرز کی زندگی کے ساتھ
کھلواڑ شروع کر دیا ہے۔ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے پارلیمنٹ میں منظورہ اے پی تنظیم جدید بل کی پیشکشی کے موقع پر یو پی اے حکومت کی جانب سے اختیار کردہ طریقہ کار پر وزیر اعظم مودی کی جانب سے ایوان میں سوال اٹھائے جانے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے گن پارک یادگار شہیداں پر ٹی آر ایس لیگل سیل کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے مودی ہٹاؤ دیش بچاؤ کے نعرے لگائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے ریمارکس کی شدید مذمت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلائے جانے کے موقع پر پارلیمنٹ میں منظورہ قانون میں نئی ریاست تلنگانہ سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کا مودی زیر قیادت مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ سینئر وکیل جی موہن راؤ رکن بار کونسل کے علاوہ محمد وحید احمد ایڈوکیٹ نے میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ کے ساتھ مرکزی حکومت امتیازی رویہ اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کو فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں لیکن تلنگانہ کو فنڈ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ صدرنشین ریاستی وقف بورڈ محمد سلیم نے آج دفتر وقف بورڈ میں قضات کے سیکشن کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر درخواست گزاروں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ درمیانی افراد کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے ساتھ ہی عہدیداروں کو بھی انتباہ دیا کہ درمیانی افراد کے رول کو ختم نہ کیا گیا تو ان کو معطل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کی جلد سے جلد یکسوئی کی جانی چاہیے اور ان کو قطاروں میں غیر ضروری طور پر تاخیر تک ٹھہرایا نہیں جانا چاہیے۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف حجاب کی حمایت میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے کیمپس میں ریلی نکالی گئی۔ ان طلباء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر یہ احتجاج کیا اور کہا کہ حجاب ان کا حق ہے اور اس کو چھین کر لیا جائے گا۔ اس ریلی میں بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کرتے ہوئے کرناٹک کی طالبات کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شہر حیدرآباد کے ایک خانگی تعلیمی ادارے سویکار اکیڈمی آف ریہیبلیٹیشن نے برقعے پر پابندی سے متعلق اطلاعات پر وضاحت کی۔ سویکار اکیڈمی کے صدر نشین ڈاکٹر ہنمنت راؤ کی جانب سے برقعے پر پابندی عائد کیے جانے کی شکایت ایک طالبہ کی جانب سے ٹویٹر پر کی گئی تھی۔ اس ٹویٹر پوسٹ کے بعد عوام نے شدید غصہ اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سویکار اکیڈمی کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اکیڈمی سکندرآباد کے صدر نشین نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے حجاب پر یا پھر برقعے پر پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ طالبات اپنی شناخت کے اظہار کے لیے ایپرون پہنیں اور شناختی کارڈ گلے میں ڈالیں۔ کسی کو برقعے یا حجاب میں آنے سے نہیں روکا گیا۔ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ نئے سال کے موقع پر حادثے میں بھائی کی ہلاکت کے لیے اس کے دوستوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ٹولی چوکی علاقے میں کل شب ایک راؤڈی شیٹر نے چاقو کے ساتھ ہلچل مچا دی۔ اس نے اپنے بھائی کی موت پر اس کے دوستوں سے مقاسمت کے طور پر کل رات بنجارہ ہلز میں اپنے بھائی کے دوستوں کو دیکھتے ہوئے ان کا پیچھا کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سواروں کو ٹکر دے دی۔ تاہم گاڑی سواروں کے تعاقب پر وہ ٹولی چوکی علاقے کی سمت فرار ہو گیا۔ اسی دوران ٹولی چوکی میں گاڑیوں کی تلاشی کی ڈیوٹی انجام دینے والے کانسٹیبل پر اس نے حملہ کر دیا۔ پولیس نے اس راؤڈی شیٹر کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مقامی افراد اور پولیس نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ایک خانگی دواخانے میں گھس گیا۔ اس نے آئی سی یو میں ایک مریض کے گلے پر چاقو لگا دیا اور بعد ازاں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد اس کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ خواجہ فرید الدین پر گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں کئی مقدمات پہلے سے ہی درج ہیں۔ مشہور سماجی جہدکار انا ہزارے نے رالیگاؤں سدھی میں 14 فروری سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے سپر مارکیٹس میں شراب کی فروخت کی اجازت دینے مہاراشٹر حکومت کے فیصلے کے خلاف اس بھوک ہڑتال کا انتباہ دیا۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے نام لکھے گئے مکتوب میں انا ہزارے نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل افسوسناک ہے اور بیشتر شہری اس کو فوری اثر کے ساتھ منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ شراب کی دکانات پر فروخت کے بجائے اسے سپر مارکیٹس میں فروخت کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ حکومت نے آمدنی میں اضافے کے مقصد سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ شراب پیدا کرنے والوں کی تائید میں ہے، تاہم نوجوان نسل اس فیصلے کے بعد شراب کی عادی بن جائے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ اس فیصلے سے فوری طور پر دستبرداری اختیار کرے۔ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون سے متعلق وزیر اعظم مودی کے ریمارکس کے خلاف ٹی آر ایس کے ایم پیز نے راجیہ سبھا سے واک آؤٹ کر دیا۔ پلے کارڈز تھام کر نعرے بازی کرتے ہوئے ٹی آر ایس ایم پیز نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ریمارکس پر تلنگانہ کے عوام سے معذرت خواہی کریں۔ قبل ازیں ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی لیڈر کیشو راؤ نے ایوان میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک مرات شکنی کا مسئلہ اٹھایا، جس کے جواب میں نائب صدر نشین ہرونش نے کہا کہ تحریک مرات کا معاملہ صدر نشین سے رجوع کر دیا گیا ہے اور وہی اس مسئلے پر فیصلہ کریں گے۔ قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے کوہ مولالی میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، جس میں ریمپ کی تعمیر کا کام بھی شامل ہے۔ ان کاموں پر 25 کروڑ روپے کے مصارف عائد ہو رہے ہیں۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری، ایم ایل سی ریاض الحسن آفندی اور دبیل کے کارپوریٹر علمدار والا جاہی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوہ مولالی پہنچنے پر اکبر الدین اویسی کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی دختر اور ایم ایل سی کی کویتا نے کرناٹک میں حجاب کے معاملے پر جاری تنازع کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو سیاست اور مذہبی جنونیت سے پاک رکھنا چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ ملک میں ہر شخص کو اپنی پسند کا لباس پہننے کا حق اور اختیار ہے، اس کے لیے کسی پر جبر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے اولیاء طلباء سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو، خاص طور پر طالبات کو، ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کا اہل بنائیں۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے کہا کہ ریاستی حکومت جو وعدے کرتی ہے اسے پورا بھی کرتی ہے۔ محمود علی ادیا مرری کے سرپنچ، ٹی آر ایس قائدین اور پجاریوں کے وفد سے بات چیت کر رہے تھے، جس نے ٹی آر ایس لیڈر بدرالدین کی قیادت میں ان سے ملاقات کی تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شامیر پیٹ کے قریب موضع یاقوت پور میں ایک قدیم قطب شاہی مسجد کی شہادت پر پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے کارروائی کی اور مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے وقف بورڈ نے 5 لاکھ روپے جاری کیے۔ سرپنچ رویندر ریڈی نے بتایا کہ یاقوت پور اور اطراف اکناف کے گاؤں میں لوگ آپس میں محبت سے رہتے ہیں اور بھائی چارگی کا ماحول برقرار ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے کرناٹک میں حجاب پر جاری تنازع کو بی جے پی کا رچایا گیا کھیل قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجالس مقامی کے چناؤ میں چونکہ بی جے پی کو شکست ہوئی تھی، اس لیے بی جے پی سماج کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شبیر علی نے ضلع مانڈیا کی طالبہ مسکان خان کی ستائش کی، جس نے فرقہ پرستوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ریاستی وزیر سماجی بھلائی کپولا ایشور نے جمعرات کو گجرات کے کیواڑیا میں نرمدا ندی کے کنارے نصب سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے کا مشاہدہ کیا۔ کپولا ایشور نے بتایا کہ ریاستی حکومت بابا صاحب امبیڈکر کا 125 فٹ اونچا مجسمہ حیدرآباد میں نصب کرنا چاہتی ہے، چنانچہ وہ دہلی اور احمد آباد کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ یہاں کے مجسموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ شہر کی خاتون سماجی کارکنوں نے کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر طالبات کے احتجاج کے ساتھ اظہار یگانگت کرتے ہوئے چارمینار کے پاس مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی قیادت سماجی کارکن سارا میتھیوز، لبنہ سروت اور اسسٹنٹ گورنمنٹ پلیڈر افسر جہاں اور دوسروں نے کی۔ سارا میتھیوز نے کہا کہ لباس کا انتخاب خواتین کا اپنا اختیار اور حق ہے اور ان پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ افسر جہاں نے بتایا کہ وہ گزشتہ 14 برس سے ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہی ہیں، لیکن وہاں کبھی بھی حجاب مسئلہ نہیں بنا، تو پھر کالجوں میں اس کو کیوں مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کے ریمارکس پر عثمانیہ یونیورسٹی کی طلباء کی مشترکہ مجلس عمل نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کی۔ صدر نشین مشترکہ مجلس عمل ایم بھاسکر نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کا قیام طلباء کی طویل جدوجہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ نریندر مودی نے ان شہیدوں کی توہین کی ہے۔ دواخانہ غوثیہ یونانی کلینک میں بمسرت ولادت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ پیر 14 فروری کو بعد نماز مغرب کلینک واقع مسجد شام بیگ کومٹواڑی دبیرپورے میں جوڑوں کے درد کی مفت دوا تقسیم کی جائے گی۔ حافظ حکیم میر صادق علی نے ضرورت مندوں سے ایک دن قبل اپنے نام درج کروانے کی خواہش کی ہے۔ مطلب کے اوقات صبح 11 بجے تا سہ پہر 3 بجے ہیں۔
जेएसएमसी के हुकाम ने हबीबनगर मल्लेपल्ली में गैर कानूनी तौर पर तामीर एक इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। इमारत के मालिक मोहम्मद अमजद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी साली के बेटे करीमुल्ला और रहीमुल्ला उनसे 15 लाख रुपए का तकाजा कर रहे थे और रकम अदा करने के बाद भी उन्होंने गैर मजाज तामीरात की जेएसएमसी से मुसलसल शिकायत की, जिस पर बल्दिया ने ये इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस मेलार्दोपल्ली ने काटेजन के रहने वाले पी बालराज के एटीएम कार्ड से 23,000 रुपए की रकम निकालने के एक केस में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर ने बताया कि कोटा जिले वनप्रति के रहने वाले बालराज को एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता था। जब वो एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने गया तो मुलजिमीन ने उसकी मदद का बहाना बनाकर उसका एटीएम कार्ड तब्दील कर दिया और उसके खाते से पैसे निकाल लिए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 67,084 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 1,241 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इस मर्ज से अब तक पूरे मुल्क में 5,06,520 अफराद फौत हुए हैं।